أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا سورہ المزمل کی جن آیات کی میں نے گزشتہ جمعہ تلاوت بھی کی تھی اور اس مضمون کا ایک حصہ بیان کیا تھا، اسی سے متعلق آج انشاءاللہ اس مضمون کا دوسرا حصہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک تحریر کی روشنی میں پیش کرتا ہوں۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَیہِ، اللہ کو یاد کیا کر اور اس کی طرف انقطاع کر، یعنی ہر دوسری چیز سے تعلق کاٹ کر خدا کا ہو جا۔ رب المشرق والمغرب، جب تیرا تعلق مشرق سے بھی کٹ جائے گا اور مغرب سے بھی کٹ جائے گا، جب تو اس دنیا میں تنہا رہ جائے گا خود اپنے ارادے کے نتیجے میں، نہ کہ بے بسی کے نتیجے میں، جب عمدن تو سب دنیا سے منہ موڑ لے گا، نہ مشرق تیرا رہے گا نہ مغرب تیرا رہے گا، تو یاد رکھ کہ لا الہ الا ہو، مشرق بھی خدا کا ہے اور مغرب کی بھی خدا ہی کا ہے، خدا کے سوا اور کوئی معبود تیرے لیے باقی نہیں رہے گا۔ فاتخذہ وکیلا، بس اس پر توکل کر۔ جب دنیا سب تجھ سے کاٹی گئی تو خدا سارے کا سارا تیرا ہو جائے گا۔ اس کے بعد کا مضمون پھر کیا ہوتا ہے، دنیا سے کٹنے کے معنی کیا ہیں، کیا دنیا سے بے تعلقی کے نتیجے میں دنیا سے کاٹا جاتا ہے، یہ اور وجوہات ہیں۔ تبتل کا یہ معنی کرنا کہ دنیا سے بے رغبتی کر لے اور دنیا سے نفرت کر، یہ درست نہیں ہے، کیونکہ اگر دنیا سے نفرت ہو جائے تو پھر اس دنیا میں واپسی کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا۔ وہ دنیا جسے نفرت اور قطع تعلق، دلی قلبی تعلق کے کٹنے کی وجہ سے انسان چھوڑتا ہے، پھر دوبارہ وہاں کیا کرنا ہے واپس آ کے۔ لیکن یہ جو بے تعلقی ہے، اس میں تعلق کا ایک مضمون بھی ساتھ ساتھ جاری ہے۔ دنیا کے تعلقات موجود ہیں، لیکن ان تعلقات کو اس طرح منقطع کر دے کہ ان میں قوت اور غلبہ نہ رہے، اور جب بھی وہ خدا کے تعلق کے مقابل پر آئیں ان کی کوئی حیثیت باقی نہ رہے۔ لیکن فی ذات ہی دنیا سے کلیتاً تعلق توڑنا مراد نہیں ہے، تعلق رکھتے ہوئے بھی عملاً ایسی صورت اختیار کرنا، یہ جیسے تعلق ثانوی اور بے حیثیت اور بے حقیقت ہے، پھر اس تعلق میں ایک نئی زندگی پیدا ہوتی ہے۔ اس زندگی کے متعلق حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے
پہلے تبتل کی تفصیلی تشریح فرمائی، اس کے بعد اس زندگی پر روشنی ڈالی، پھر بنی نوع انسان سے ایک نیا تعلق جو پیدا ہوتا ہے اس مضمون کو بڑی گہری فراست اور عرفان کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ آپ فرماتے ہیں اس جو تشریح حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے فرمائی ہے اس کا ایک پس منظر ہے۔ چنانچہ 13 ستمبر 1901 میں یہ بات غالباً الحکم میں شائع ہوئی ہے۔ ایڈیٹر لکھتے ہیں کہ تبتل کی حقیقت جو 13 ستمبر 1901 کو مغرب کی نماز کے بعد حضرت اقدس حجت اللہ علی الارض مسیح موعود ادام اللہ فیوضہم نے سید امیر علی شاہ صاحب ملہم سیالکوٹی کے استفسار پر بیان فرمائی۔ سید امیر علی شاہ صاحب سیالکوٹ کے ایک بزرگ تھے، صاحب الہام تھے۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے الہاماً یہ ارشاد فرمایا کہ تبتل کے معنی سیکھنے ہیں تو مسیح موعود علیہ السلام کی طرف رجوع کر۔ چنانچہ حضرت اقدس سے ارشاد ہوا تھا کہ وہ تبتل کے معنی حضرت اقدس سے دریافت کریں۔ اس بنا پر انہوں نے سوال کیا اور حضرت اقدس نے اس کی تشریح فرمائی۔ آگے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے الفاظ میں وہ تشریح یہ ہے: میرے نزدیک رویا میں یہ بتانا کہ تبتل کے معنی مجھ سے دریافت کیے جائیں، اس سے یہ مراد ہے کہ جو میرا مذہب اس بارے میں ہے وہ اختیار کیا جائے۔ منطقیوں یا نحویوں کی طرح معنی کرنا نہیں ہوتا، بلکہ حال کے موافق معنی کرنے چاہیے۔ ہمارے نزدیک اس وقت کسی کو متبتل کہیں گے جب وہ عملی طور پر اللہ تعالی اور اس کے احکام اور رضا کو دنیا اور اس کی متعلقات و مکروہات پر مقدم کرے۔ کوئی رسم و عادت، کوئی قومی اصول اس کا رازن نہ ہو سکے۔ کوئی رسم، کوئی عادت، کوئی قومی جذبہ یا قومی وفاداریاں خدا کے تعلق پر ڈاکے نہ ڈالیں، اس کے رہزن نہ بن جائیں۔ نہ نفس رہزن ہو سکے، نہ بھائی، نہ جورو، نہ بیٹا، نہ باپ۔ غرض کے کوئی شے اور کوئی متنفس اس کو خدا تعالی کے احکام اور رضا کے مقابل میں اپنے اثر کے نیچے نہ لا سکے، اور وہ خدا تعالی کی رضا کے حصول میں ایسا اپنے آپ کو کھو دے کہ اس پر فنائے اتم طاری ہو جائے اور اس کی ساری خواہشوں اور ارادوں پر ایک موت وارد ہو کر خدا ہی خدا رہ جائے۔ دنیا کے تعلقات بسا اوقات خطرناک رہزن ہو جاتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی رہزن حضرت حوا ہو گئی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی رہزن حضرت حوا ہو گئی۔ بس تبتل تام کی صورت میں یہ ضروری امر ہے کہ ایک شکر اور فنا انسان پر وارد ہو، مگر نہ ایسی کہ وہ اسے خدا سے گم کرے بلکہ خدا میں گم کرے۔ غرض عملی طور پر تبتل کی حقیقت تبھی کھلتی ہے جبکہ ساری روکیں دور ہو جائیں اور ہر ایک قسم کے حجاب دور ہو کر محبت ذاتی تک انسان کا رابطہ پہنچ جاوے اور فنائے اتم ایسی حاصل ہو جاوے۔ قیل و قال کے طور پر تو سب کچھ ہو سکتا ہے اور انسانی الفاظ اور بیان میں بہت کچھ ظاہر کر سکتا ہے، مگر مشکل ہے تو یہ کہ عملی طور پر اسے دکھا بھی دے جو کچھ وہ کہتا ہے۔ یوں تو ہر ایک جو خدا کو ماننے والا ہے پسند بھی کرتا ہے اور کہہ بھی دیتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ خدا کو سب پر مقدم کروں، اور مقدم کرنے کا مدعی بھی ہو سکتا ہے، لیکن جب ان آثار اور علامات کا معائنہ کرنا چاہیں جو خدا کے مقدم کرنے کے ساتھ ہی عطا ہوتے ہیں تو ایک مشکل کا سامنا ہوگا۔ بات بات پر انسان ٹھوکر کھاتا ہے۔ خدا تعالی کی راہ میں جب اس مال اور جان کے دینے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے
خدا تعالیٰ کی راہ میں جب اس مال اور جان کے دینے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے اور خدا تعالیٰ ان سے ان کی جانوں اور مالوں اور عزیز ترین اشیاء کی قربانی چاہتا ہے، حالانکہ وہ اشیاء ان کی اپنی بھی نہیں ہوتی، یعنی خدا ہی کی دی ہوئی ہوتی ہیں. یہ میں نے اپنی طرف سے تشریح کی ہے، یعنی خدا ہی کی دی ہوتی ہیں، لیکن پھر بھی وہ مضائقہ کرتے ہیں. ابتداً بعض صحابہ کو اس قسم کا ابتلا پیش آیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنائے مسجد کے واسطے زمین کی ضرورت تھی. ایک شخص سے زمین مانگی تو اس نے کوئی عذر کر کے بتا دیا کہ میں زمین نہیں دے سکتا. اب وہ شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا تھا اور اللہ اور اس کے رسول کو سب پر مقدم کرنے کا عہد اس نے کیا تھا، لیکن جب آزمائش اور امتحان کا وقت آیا تو اس کو پیچھے ہٹنا پڑا. گو آخر کار اس نے وہ قطع دے دیا. تو بات اصل میں یہی ہے کہ کوئی امر محض بات سے نہیں ہو سکتا جب تک عمل اس کے ساتھ نہ ہو، اور عملی طور پر صحیح ثابت نہیں ہوتا جب تک امتحان ساتھ نہ ہو. ہمارے ہاتھ پر بیعت تو کی جاتی ہے کہ دین کو دنیا پر مقدم کروں گا، اور ایک شخص کو جسے خدا نے اپنا مامور کر کے دنیا میں بھیجا ہے اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نائب ہے، جس کا نام حکم اور عدل رکھا گیا ہے، اپنا امام سمجھوں گا. اس کے فیصلے پر ٹھنڈے دل اور انشراح قلب کے ساتھ رضامند ہو جاؤں گا. لیکن اگر کوئی شخص یہ عہد اور اقرار کرنے کے بعد بھی ہمارے کسی فیصلے پر خوشی کے ساتھ رضامند نہیں ہوتا، فیصلے پر رضامند ہونے کا نہیں فرما رہا ہے، فیصلے پر خوشی کے ساتھ رضامند نہیں ہوتا بلکہ اپنے سینے میں کوئی روک اور اٹک پاتا ہے، تو یقیناً کہنا پڑے گا کہ اس نے پورا تبتل حاصل نہیں کیا اور وہ اس اعلی مقام پر نہیں پہنچا جو تبتل کا مقام کہلاتا ہے، بلکہ اس کی راہ میں ہوائے نفس اور دنیاوی تعلقات کی روکیں اور زنجیریں باقی ہیں، اور ان حجابوں سے وہ باہر نہیں نکلا جن کو پھاڑ کر انسان اس درجے کو حاصل کرتا ہے جب تک وہ دنیا کے درخت سے کاٹا جا کر الوہیت کی شاخ کے ساتھ ایک پیوند حاصل نہیں کرتا، اس کی سرسبزی اور شادابی محال ہے. بس دنیا کے ساتھ کٹنے کے ساتھ ساتھ خدا تعالی سے وابستہ ہونے کا ایک مضمون تبتل میں پایا جاتا ہے، جسے تبتل الہی کے ذریعے بیان فرمایا گیا، تبتل الہ کے لفظ کے استعمال سے بیان فرمایا گیا. ایک چیز سے کٹنا ساتھ ہی دوسری چیز سے پیوستہ ہو جانا، کیونکہ درمیان کی حالت خطرے کی حالت ہے اور زندگی کی ضمانت نہیں دی جا سکتی اگر ایک چیز کو اس کی اصل سے اکھیڑ کر دوسری طرف جلدی منتقل نہ کیا جائے. مگر قرآن کریم نے جو مضمون بیان فرمایا ہے وہ ایک ساتھ ہی ساتھ جاری ہونے والا مضمون ہے. ایک طرف انسان کٹتا جاتا ہے، دوسری طرف پیوست ہوتا چلا جاتا ہے. دیکھو حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں، دیکھو جب ایک درخت کی شاخ اس سے کاٹ دی جاوے تو وہ پھل پھول نہیں دے سکتی، خواہ اسے پانی کے اندر ہی کیوں نہ رکھو، اور ان تمام اسباب کو جو پہلی صورت میں اس کے لیے مایہ حیات تھے استعمال کرو، لیکن وہ کبھی بھی برابر نہ ہوگی. اسی طرح پر جب تک ایک صادق کے ساتھ انسان کا پیوند قائم نہیں ہوتا اور وہ روحانیت کو جذب کرنے کی قوت نہیں پا سکتا، وہ شاخ تنہا اور الگ ہو کر پانی سے سرسبز نہیں ہوتی. اسی طرح پر یہ بے تعلق اور الگ ہو کر برابر نہیں ہو سکتا. بس انسان کو متبدل ہونے کے لیے ایک قطع کی ضرورت بھی ہے اور ایک پیوند کی بھی. خدا کے ساتھ اسے پیوند کرنا اور دنیا اور اس کے تمام تعلقات اور جذبات سے الگ بھی ہونا پڑے گا. اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ بالکل دنیا سے الگ رہ کر یہ تعلق اور پیوند حاصل کرے گا، نہیں، بلکہ دنیا میں رہ کر پھر اس سے الگ رہے. یہی تو مردانگی اور شجاعت ہے. اور الگ ہونے سے مراد یہ کہ دنیا کی تحریکیں اور جذبات اس کو اپنے زیر اثر نہ کر لیں.
اور وہ ان کو مقدم نہ کرے بلکہ خدا کو مقدم کرے، دنیا کی کوئی تحریک اور روک اس کی راہ میں نہ آوے اور اپنی طرف اس کو جذب نہ کر سکے۔ میں نے ابھی کہا ہے کہ دنیا میں بہت سی روکیں انسان کے لیے ہیں، ایک جورو یا بیوی بھی بہت کچھ رازن ہو سکتی ہے۔ خدا نے اس کا نمونہ بھی پیش کیا ہے۔ خدا نے صرف ایک نہیں کی تعلیم دی تھی، اس کا اثر پہلے عورت پر ہوا، پھر آدم پر ہوا۔ یہ بہت گہرا عرفان کا نقطہ ہے جسے ازدواجی تعلقات میں اور اہلی تعلقات میں ہمیشہ پیش نظر رکھنا چاہیے۔ جب یہ کہا جاتا ہے کہ اپنے گھر والوں سے حسن سلوک کرو اور ان کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرو، خوش اخلاقی کے ساتھ پیش آؤ، تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ اصولوں کے سودے کرو اور خدا کے تعلق کو ازدواجی تعلق پر قربان کر دو۔ بس یہ توازن قائم رکھنا تبتل میں بہت ضروری ہے، اور یہ توازن تبھی قائم ہو سکتا ہے کہ انسان دنیا میں رہے بھی اور دنیا کا نہ ہو کر دنیا میں رہے۔ بس حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ آدم کی کہانی میں تمہیں یہ سبق دیا گیا ہے کہ خدا نے جب نہیں کا حکم دیا تو اس کا پہلا اثر عورت پر پڑا تھا، یعنی اس کے انکار کی طرف میلان عورت کے دل میں ہوا، اور اس سے متاثر ہو کر پھر آدم سے غلطی ہوئی۔ بس تمہارے لیے ٹھوکر کا ایک مقام بھی گھر میں ہے، اور اس مقام سے ہمیشہ بچتے رہنا یہ بھی تبتل کی تعلیم کے تابع ہے، اور ہمیشہ اس کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ غرضی کہ تبتل کیا ہے؟ خدا کی طرف انقطاع کر کے دوسروں کو محض مردہ سمجھ لینا۔ بہت سے لوگ ہیں جو ہماری باتوں کو صحیح سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ بجا اور درست ہے، مگر جب ان سے کہا جائے کہ پھر تم اس کو قبول کیوں نہیں کرتے، تو وہ یہی کہیں گے کہ لوگ ہم کو برا کہتے ہیں۔ جیسا کہ روزمرہ ہم دعوت اللہ کے تعلق میں محسوس کرتے ہیں، اور بسا اوقات بعض احمدی مجھے خط بھی لکھتے ہیں، زبانی بھی بتاتے ہیں۔ ایک شخص احمدیت کے بہت قریب آ گیا ہے، علیحدگی میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی صداقت کا اعتراف کرتا ہے، کہتا ہے احمدیت سچی ہے، لیکن جب کہا جائے کہ بیعت کیوں نہیں کرتے تو کہتے ہیں دنیا کے تعلقات حائل ہیں، لوگ کیا کہیں گے، مجھ میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ دنیا کے طعنے برداشت کر سکوں یا اپنے عزیزوں اور اقربا کی مخالفت سہ سکوں۔ بس یہی وہ مضمون ہے جسے حضرت مسیح موعود علیہ السلام بیان فرما رہے ہیں۔ جب ان سے کہا جائے کہ پھر تم اس کو قبول کیوں نہیں کرتے، تو یہی کہیں گے کہ لوگ ہم کو برا کہتے ہیں۔ بس یہ خیال کہ لوگ اس کو برا کہتے ہیں، یہی ایک رگ ہے جو خدا سے قطع کراتی ہے، یعنی تبتل الٹ ہو جاتا ہے، خدا سے کٹ کر بنی نوع انسان سے تعلق قائم ہونا ہو جاتا ہے، رخ بالکل پلٹ جاتا ہے، جو خدا سے قطع کراتی ہے۔ کیونکہ اگر خدا تعالیٰ کا خوف دل میں ہو اور اس کی عظمت اور جبروت کی حکومت کے ماتحت انسان ہو، پھر اس کو کسی دوسرے کی پرواہ کیا ہو سکتی ہے کہ وہ کیا کہتا ہے کیا نہیں۔ ابھی اس کے دل میں لوگوں کی حکومت ہے، نہ خدا کی۔ جب یہ مشرکانہ خیال دل سے دور ہو جاوے، پھر سب کے سب مردے اور کیڑے سے بھی کمتر اور کمزور نظر آتے ہیں۔ اگر ساری دنیا مل کر بھی مقابلہ کرنا چاہے تو ممکن نہیں کہ ایسا شخص حق کو قبول کرنے سے رک جائے۔ تبتل تام کا پورا نمونہ انبیاء علیہم السلام اور خدا کے ماموروں میں مشاہدہ کرنا چاہیے کہ وہ کس طرح دنیا داروں کی مخالفتوں کے باوجود پوری بے کسی اور ناتوانی کے پرواہ تک نہیں کرتے۔ ان کی رفتار اور حالات سے سبق لینا چاہیے۔ قرآن کریم میں انبیاء کے حالات کا مطالعہ کریں، بلا استثناء ہر نبی تبتل کا ایک عظیم پاکیزہ نمونہ دکھاتا ہے، جب وہ خدا کی خاطر ساری قوم سے کاٹا جاتا ہے اور ساری قوم اس کے مخالف اور اس کے مٹانے کے درپے ہو جاتی ہے۔ بس تبتل تام وہ ہے جس کے ساتھ امتحان بھی شامل ہو۔ ایک تبتل ہے، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جیسا کہ فرمایا، وہ ایک اندرونی کیفیت کا نام ہے،
اور وہ بھی تبتل حاصل کرنا بھی بڑا مشکل ہے کہ انسان اپنے نفس کو ہمیشہ ٹٹولتا رہے اور دیکھتا رہے کہ کہاں کہاں اس کا تعلق ابھی بنی نوع انسان کے کسی حصے سے یا دنیاوی خواہشات کے کسی حصے سے ہے. اور ہر جگہ جیسا کہ میں نے بیان کیا تھا اپنے نفس کی صحت کا انتظام کرتے ہوئے اس تعلق کے چھلکے کو الگ کرتا رہے. لیکن حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اس سے اگلا قدم سمجھا رہے ہیں. آپ فرماتے ہیں تبتل اور توکل کے درمیان ایک امتحان کا مقام ہے اور تبتل کا سچا ہونا امتحان کے بغیر ثابت نہیں ہوتا. بس جب اس روشنی اس حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی اس تشریح کی روشنی میں اب آپ کے اس کلام کا مطالعہ کرتے ہیں کہ تبتل کا اعلیٰ اور پاک اور سچا نمونہ خدا کے انبیاء دکھاتے ہیں تو یہ 100% درست بات ہے کیونکہ ہر نبی کے تبتل کے ساتھ ایک امتحان لگا ہوتا ہے اور اس کا تبتل بار بار آزمایا جاتا ہے اور ایسے خوفناک طریقوں پر آزمایا جاتا ہے کہ عام انسان کے بس میں نہیں کہ اتنے شدید مخالفانہ حالات کا اس طرح مستحکم ہو کر مقابلہ کر سکے. ایک درخت پر جس طرح آندیاں چلتی ہیں اگر وہ زمین میں پیوست اور مستحکم نہ ہو تو جڑوں سے اکھیڑا جاتا ہے. اسی طرح انبیاء پر خدا کے اقرار کے بعد اور خدا کی توحید کے اعلان کے بعد آندیاں چلتی ہیں اور وہ اس امتحان میں اسی طرح پورے اترتے ہیں جیسا کہ قرآن کریم نے فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا. وہ لوگ جو کہتے ہیں ہم خدا کے ہیں اور خدا ہمارا رب ہے وہ مان آزمائے جاتے ہیں. ثم استقاموا اس آزمائش پر پھر وہ پورا اترتے ہیں اور استقامت دکھاتے ہیں. یہ کہنا کہ رب ہمارا ہے اس میں استقامت کا کیا سوال ہے؟ استقامت کا لفظ بتا رہا ہے کہ اس رب کہنے اور خدا تعالی کی طرف سے فرشتوں کے نزول کے درمیان کچھ واقعات گزر گئے ہیں, کچھ شدید آزمائشیں آن پڑی ہیں, مخالفتوں کی آندیاں چلائی گئی ہیں اور ان کے قدم اکھیڑنے کی کوشش کی گئی ہے. تب وہ اپنے قدموں پر قائم رہتے ہیں اور ایک ذرہ بھی اپنے اقرار سے اور اپنے ایمان سے ٹلتے نہیں. اس کے نتیجے میں پھر توکل کا مضمون شروع ہو جاتا ہے. توکل محض ایک فرضی توکل نہیں رہتا بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تتنزل علیہم الملائکۃ, اللہ کی طرف سے بکثرت ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں. اللہ تخافوا ولا تحزنوا, ہرگز کسی خوف کا مقام نہیں, کسی غم کا مقام نہیں ہے, خدا تمہارے ساتھ ہے, خدا نے ہمیں تمہاری حفاظت کے لیے بھیجا ہے. تو یہ وہ مضمون ہے تبتل کا جس کو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ انبیاء میں اس کو تلاش کرو. فرماتے ہیں انبیاء علیہ السلام اور خدا کے ماموروں میں مشاہدہ کرنا چاہیے تبتل تام کیا ہوتا ہے. پھر فرماتے ہیں بعض لوگ پوچھا کرتے ہیں کہ ایسے لوگ جو برا نہیں کہتے مگر پورے طور پر اظہار بھی نہیں کرتے محض اس وجہ سے کہ لوگ برا کہیں گے, کیا ان کے پیچھے نماز پڑھ لیں؟ میں کہتا ہوں ہرگز نہیں, اس لیے کہ ابھی تک ان کے قبول حق کی راہ میں ایک ٹھوکر کا پتھر ہے اور وہ ابھی تک اسی درخت کی شاخ ہیں جس کا پھل زہریلا اور ہلاک کرنے والا ہے. تبتل کے بغیر دنیا میں انحصار کی زندگی کو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام شرک قرار دے رہے ہیں اور شرک کی حقیقی اور آخری تعریف یہی ہے کہ خدا پر کسی اور چیز کو مقدم کیا جائے. یہ وہ درخت ہے جس کا پھل زہریلا ہے, یہ وہ درخت ہے جس سے حضرت آدم کو منع فرمایا گیا تھا. اسی درخت کی طرف اشارہ کر کے مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اس زہریلے درخت سے اس کا تعلق ٹوٹا نہیں ہے, اس کے پیچھے تمہاری نمازیں کیسی صحت مند ہو جائیں گی. وہ ابھی تک اسی درخت کی شاخ ہیں جس کا پھل زہریلا اور ہلاک کرنے والا ہے. یاد رکھیں یہاں کوئی فرقہ مراد نہیں ہے, نہ کسی مذہب کی طرف اشارہ ہے.
اسی درخت کی بات ہو رہی ہے جسے آدم کے زمانے میں حضرت اقدس جل شانہ نے زہریلا اور ناپاک اور ممنوع درخت قرار دیا تھا. اسی درخت کی تشریح حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام پہلے فرما چکے ہیں. فرماتے ہیں یہ ایسا درخت ہے کہ اس کی شاخ کو زہریلے پھل لگیں گے، کوئی میٹھا پھل نہیں لگ سکتا. پھر فرمایا اگر وہ دنیا داروں کو اپنا معبود اور قبلہ نہ سمجھتے. اس سے ثابت ہوا کہ اشارہ شرک کی طرف ہے اور اللہ تعالیٰ پر غیر اللہ کو ترجیح دینے کی ذکر فرما رہے ہیں. اگر وہ دنیا داروں کو اپنا معبود اور قبلہ نہ سمجھتے تو ان سارے حجابوں کو چیر کر باہر نکل آتے اور کسی کے لان تان کی ذرا بھی پرواہ نہ کرتے اور کوئی خوف شماتت کا انہیں دامنگیر نہ ہوتا، بلکہ وہ خدا کی طرف دوڑتے. بس تم یاد رکھو کہ تم ہر کام میں دیکھ لو کہ اس میں خدا راضی ہے یا مخلوق خدا. جب تک یہ حالت نہ ہو جاوے کہ خدا کی رضا مقدم ہو جاوے اور کوئی شیطان اور راہزن نہ ہو سکے، اس وقت تک ٹھوکر کھانے کا اندیشہ ہے. لیکن جب دنیا کی برائی بھلائی ہی نہ ہو بلکہ خدا کی خوشنودی اور ناراضگی اس پر اثر کرنے والی ہو، یہ وہ حالت ہوتی ہے جب انسان ہر قسم کے خوف و حزن کے مقامات سے نکلا ہوا ہوتا ہے. اگر کوئی شخص ہماری جماعت میں شامل ہو کر پھر اس سے نکل بھی جاتا ہے تو اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ اس کا شیطان اس لباس میں ہنوز اس کے ساتھ ہوتا ہے. لیکن اگر وہ عزم کر لے کہ آئندہ کسی وسوسہ انداز کی بات کو سنوں گا ہی نہیں تو خدا اسے بچاتا ہے. ٹھوکر لگنے کا عموماً یہی سبب ہوتا ہے کہ دوسرے تعلقات قائم ہوتے ہیں، ان کو پرورش کے لیے ضرورت پڑی کہ ادھر سے سست ہوں، سستی سے اجنبیت پیدا ہوئی. مراد یہ ہے کہ جب دوسرے تعلقات ابھی قائم رہیں اور ان شاخوں کو انسان سرسبز رکھنا چاہے، یہ وہ مضمون ہے جو بیان فرما رہے ہیں. ان کو تازہ کرنے کے لیے ضرورت پڑی کہ ادھر سے سست ہوں. تو وہ زندگی کا سرچشمہ جو انسان کے دل سے پھوٹتا ہے وہ بیک وقت دو رخوں پر نہیں بہہ سکتا. خدا کی سمت سے اس کا رخ موڑ کر جس طرح زمیندار کھالے کے آگے بند باندھ کر ایک کھیت سے تعلق توڑتا ہے تو پھر دوسرے کھیت کو پانی دیتا ہے، بالکل وہی مضمون ہے جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام بیان فرما رہے ہیں کہ ادھر ضرورت پڑی تو ادھر سے سستی ہو گئی. خدا کا تعلق کاٹ کر پھر دنیا کے تعلقات کو سنبھالا جا رہا ہے اور ان کی نشو و نما کی جا رہی ہے. سستی سے اجنبیت پیدا ہوئی. جب خدا سے تعلق میں سستی پیدا ہو تو اس سے اجنبیت آ جاتی ہے، پھر اس سے تکبر اور پھر انکار تک نوبت پہنچی. تبتل کا عملی نمونہ ہمارے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. نہ آپ کو کسی کی مدح کی پرواہ، نہ غم کی. کیا کیا آپ کو تکالیف پیش آئیں مگر کچھ بھی پرواہ نہیں کی. کوئی لالچ اور طمع آپ کو اس کام سے روک نہ سکا جو آپ خدا کی طرف سے کرنے آئے تھے. جب تک انسان اس حالت کو اپنے اندر مشاہدہ نہ کر لے اور امتحان میں پاس نہ ہو لے، کبھی بھی بے فکر نہ ہو. پھر یہ بات بھی یاد رکھنے کے قابل ہے کہ جو شخص متبتل ہوگا متوکل بھی ہوگا. تبھی اس آیت کریمہ کے آخر پر جو میں نے ابھی تلاوت کی تھی، اللہ تعالیٰ تبتل کی بات فرماتا ہے وتوکل علیہ. ادھر تبتل کرو ادھر توکل کرو، اور یہ دونوں لازم ملزوم ہیں. بعض دفعہ توکل کے نتیجے میں تبتل پیدا ہوتا ہے، بعض دفعہ تبتل کے نتیجے میں توکل پیدا ہوتا ہے. اور یہ دونوں مضمون بعض دفعہ ایک دم بیک وقت اس طرح ساتھ ساتھ چلتے ہیں کہ ایک انسان کے لیے تفریق کرنا مشکل ہو جاتا ہے. لیکن اگر آپ اپنے نفس کے حالات کا گہرا مطالعہ کرنے کے عادی ہوں اور اپنی نیتوں کی کنہ کو سمجھنے کی کوشش کرتے رہیں تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے
کہ انسان دنیا سے قطع تعلق کرتا ہے باوجود اس خوف کے کہ اس کے بعد اس کا کوئی بھی سہارا نہیں رہا. وہ ایک قسم کا خلا میں چھلانگ مارتا ہے اور اس چھلانگ لگانے کے نتیجے میں وہ خدا کے پیار کے ہاتھوں میں آ جاتا ہے اور وہ پیار کے ہاتھ اسے گرنے سے بچا لیتے ہیں. بس بعض دفعہ تبتل پہلے پیدا ہوتا ہے اور اس کے نتیجے میں توکل پیدا ہوتا ہے. بعض دفعہ توکل ایک صاحب عرفان کو اتنا گہرائی حد تک نصیب ہو جاتا ہے کہ اس کے لیے تبتل کے معنی کوئی نہیں رہتے، اور تبتل اس توکل کا ایک لازمی نتیجہ ہے. وہ جس سے ہر طرف خدا ہی خدا دکھائی دینے لگے اور اس کے سوا ہر دوسری چیز بے حقیقت اور بے معنی نظر آنے لگ جائے اور دل کو محسوس ہونے لگ جائے، اس کا تبتل ایک طبعی تبتل ہے. از خود اس کے تعلقات غیر اللہ سے کمزور پڑتے پڑتے بالکل مٹ جاتے ہیں اور ان کی کوئی حیثیت نہیں رہتی. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو شخص متبتل ہوگا متوکل بھی ہوگا. گویا متوکل ہونے کے واسطے متبتل ہونا شرط ہے، کیونکہ جب تک اوروں کے ساتھ تعلقات ایسے ہیں کہ ان پر بھروسہ اور تکیہ ہے، جب تک اوروں کے ساتھ تعلقات ایسے ہیں کہ ان پر بھروسہ اور تکیہ کرتا ہے، اس وقت تک خالصتاً اللہ پر توکل کب ہو سکتا ہے؟ جب خدا کی طرف انقطاع کرتا ہے تو دنیا کی طرف سے توڑتا ہے اور خدا میں پیوند کرتا ہے، اور یہ تب ہوتا ہے جبکہ کامل توکل ہو. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس فقرے میں دونوں کنارے بیان فرما دیے ہیں، اور یہ مضمون جو ہے یہ روزمرہ کی زندگی میں ایسے لوگوں پر بھی صادق آتا ہے تاکہ ان کو خدا کے پیار کے نمونے دیکھنے چکھنے کی توفیق ملے، جن کا کامل تبتل نہیں ہوتا لیکن کسی ایک موقع پر وہ آزمائش پر پورا اترتے ہیں. اور یہ تجربے دنیا میں شاید ہی کوئی ایسا ملک ہو جہاں احمدی ہوں اور ان کو نہ ہوئے ہوں. اور مجھے بعض دفعہ خطوں کے ذریعے لوگ ان تجارب سے مطلع کرتے ہیں اور ان کی تحریر میں ایک وجدانی کیفیت ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں فلاں وقت تھا، ایک سہارا تھا دنیا کا جس کے متعلق ہم جانتے تھے کہ یہ جھوٹ کے بغیر سہارا اختیار کرنا ممکن نہیں، اور خدا کے حکموں کی نافرمانی کے بغیر ہم اس بچاؤ کی تدبیر کو اختیار نہیں کر سکتے. اس وقت بڑی آزمائش میں پڑے، آخر یہ فیصلہ کیا کہ جو ہوتا ہے وہ گزرے، ہم خدا کے فرمان کو توڑتے ہوئے اس پناہ میں نہیں آئیں گے. کہتے ہیں یہ فیصلہ ہوا اور حالات اچانک ایسے بدلے کہ جو ناممکن دکھائی دیتا تھا وہ ممکن ہو گیا. ہر وہ شخص جس کے ساتھ بچاؤ کے امکانات وابستہ تھے، جو پہلے دشمن تھا، جو پہلے صریح مخالف تھا، اس کے دل میں پاک تبدیلیاں پیدا ہوئیں، اور دیکھتے دیکھتے یہ عجیب معجزہ ہوا کہ وہ لوگ جو پہلے مخالفانہ کوشش کر رہے تھے وہ تائید میں کوشش کرنے لگے. یعنی یہ مضمون اسی طرح بھی صادق آتا ہے اور بھی کئی طریق پر صادق آتا ہے. بالکل ناممکن دکھائی دینے والے کام پردہ غیب سے ممکن ہو کر ابھرتے ہیں اور انسان نئی صورت میں اپنے خدا کو پاتا اور اس کے فیض کے جلووں کو دیکھتا ہے. یہ تبتل کے نتیجے میں پیدا ہوتا ہے جبکہ ابھی توکل نہیں ہوا، لیکن یہ نمونے اس لیے دکھائے جاتے ہیں تاکہ توکل کے نتیجے میں پھر تبتل پیدا ہو. جب انسان تبتل کے بعد توکل کو پا لیتا ہے، جب دیکھتا ہے کہ مجھے گرتے ہوئے کو ایک خدا کے غیبی ہاتھ نے سنبھال لیا، تو پھر خدا کی خاطر گرنا طبیعت پر دوبر نہیں ہوتا. خدا کی خاطر ہر خطرے میں چھلانگ لگانے کے لیے آسمان سے ایک نئی طاقت اس کو عطا ہوتی ہے. بس یہ جزوی خدا کے توکل، خدا کے فضل کے نمونے اور اس کا ولی اور متوکل بن جانا اس غرض سے ہے تاکہ مومن اس سے اگلے قدم اٹھائے اور تبتل اور توکل کے اعلی مقامات کی طرف آگے بڑھے. پھر فرماتے ہیں
جب خدا کی طرف انقطاع کرتا ہے تو وہ دنیا کی طرف سے توڑتا ہے اور خدا میں پیوند کرتا ہے، اور یہ تب ہوتا ہے جبکہ کامل توکل ہو، جیسے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کامل متبتل تھے، ویسے ہی کامل متوکل بھی تھے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اتنے وجاہت والے اور قوم و قبائل کے سرداروں کی ذرا بھی پرواہ نہیں کی اور ان کی مخالفت سے کچھ بھی متاثر نہ ہوئے۔ آپ میں ایک فوق العادت یقین خدا تعالی کی ذات پر تھا، اسی لیے اس قدر عظیم الشان بوجھ کو آپ نے اٹھا لیا اور ساری دنیا کی مخالفت کی اور ان کی کچھ بھی ہستی نہ سمجھی۔ یہ بڑا نمونہ ہے توکل کا، جس کی نظیر دنیا میں نہیں ملتی، اس لیے کہ اس میں خدا کو پسند کر کے، کیونکہ اس میں یعنی اس توکل میں خدا کو پسند کر کے دنیا کو مخالف بنا لیا جاتا ہے، مگر یہ حالت پیدا نہیں ہوتی جب تک گویا خدا کو نہ دیکھ لے۔ یعنی یہ اعلیٰ مقام جس میں توکل تبتل کا موجب بنتا ہے، یہ تب ہوتا ہے جب انسان خدا کو دیکھ لیتا ہے، جب تک یہ امید نہ ہو کہ اس کے بعد دوسرا دروازہ ضرور کھلنے والا ہے۔ جب یہ امید اور یقین ہو جاتا ہے تو وہ عزیزوں کو خدا کی راہ میں دشمن بنا لیتا ہے، اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ خدا اور دوست بنا دے گا، جائیداد کھو دیتا ہے کہ اس سے بہتر ملنے کا یقین ہوتا ہے۔ یہ مضمون بھی ایسا ہے جو روز برہ جماعت کے مشاہدے میں آتا رہتا ہے۔ بہت سے احمدی ایسے ہیں جن میں سے کچھ لکھتے ہیں مجھے اور کچھ نہیں بھی لکھتے، لیکن میں جانتا ہوں کہ جو خدا پر توکل کرنے والے اور خدا کے خاص فیض کے مظہر احمدی ہیں، ان کے چہرے بتا دیتے ہیں کہ وہ کون لوگ ہیں۔ وہ خدا کی خاطر مالی قربانی کرتے ہیں اور خدا تعالیٰ غیب سے ایسے حالات میں جب ان کو کوئی توقع نہیں ہوتی ان کی ضرورتیں پوری فرما دیتا ہے۔ اور بعض لوگوں کے ساتھ یہ مضمون اس طرح روز مرہ جاری رہتا ہے کہ شاید ہی کوئی دن ہو جب وہ خدا کے فیض کے ایسے جلوے نہ دیکھیں۔ چنانچہ ان کا دل خدا کے لیے مالی قربانی پر اور خدا کی خاطر بری نوع انسان کی ہمدردی کے لیے پہلے سے زیادہ کشادہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ بس حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اسی حالت کو بیان فرما رہے ہیں کہ جب وہ دیکھ لیتے ہیں اور جان لیتے ہیں کہ ایک جائیداد گئی تو خدا اس سے بہتر دوسری جائیداد ضرور دے گا، ایک مالی نقصان ہوا تو خدا اپنے فضل سے اس نقصان کو اس طرح پورا کرے گا کہ پہلے سے بہت بڑھ کر عطا فرمائے گا۔ پھر تبتل ہونا ایک لازمہ ہے توکل کا، اور ان معنوں میں یہ دونوں لازم اور ملزوم بن جاتے ہیں۔ فرماتے ہیں خلاصہ کلام یہ ہے کہ خدا ہی کی رضا کو مقدم کرنا تو تبتل ہے، اور پھر تبتل اور توکل تمام ہیں۔ تبتل کا راز ہے توکل اور توکل کی شرط ہے تبتل۔ تبتل کا راز ہے توکل اور توکل کی شرط ہے تبتل، اور یہی ہمارا مذہب ہے اس امر میں، اور یہی ہمارا مذہب اس امر میں ہے۔ الحکم جلد 5 نمبر 37 صفحہ 1 تا 3، پرچہ 10 اکتوبر 1901۔ یہی عبارت ملفوظات جلد 2 صفحہ 357 تا 363 پر بھی درج ہے۔ اس کے بعد حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اور عبارت پیش کرتا ہوں۔ فرماتے ہیں مرشد کامل کی ضرورت انسان کو ہے، مرشد کامل کے بغیر انسان کا عبادت کرنا اسی رنگ کا ہے جیسے ایک نادان و ناواقف بچہ ایک کھیت میں بیٹھا ہوا اصل پودوں کو کاٹ رہا ہے اور اپنے خیال میں سمجھتا ہے کہ وہ گوڈی کر رہا ہے۔ ہم نے بارہا ایسے نظارے دیکھے ہیں۔ بہت پیار کے ساتھ کوئی اچھا سا پودا گھر میں نصب کیا تو آ کر دیکھا کہ بچے اس کی کھدائی کر رہے ہیں، شاخیں کاٹ رہے ہیں، اور ان کے اس حفاظتی اقدام کے بعد جو وہ اس پودے کی حفاظت کی خاطر اپنی طرف سے کر رہے ہوتے ہیں، اس پودے کے بچنے کا کوئی سوال باقی نہیں رہتا۔ بالکل
مزمل ہو جاتا ہے، نڈھال ہو کے گر پڑتا ہے اور وہ ان کی گوڈی ختم ہی نہیں ہو رہی ہوتی. تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے معلوم ہوتا ہے کوئی ایسا ہی نظارہ دیکھا ہے اور وہ نظارہ اس موقع پر یاد آ گیا ہے کہ بعض لوگ ایک صاحب عرفان آدمی کو اپنا مطاع بنائے بغیر، مرشد پکڑے بغیر اپنی ذات سے عبادت اس رنگ میں کرتے ہیں کہ ان کی جان ہلکان تو ہو جاتی ہے لیکن نہ انہیں تبتل نصیب ہوتا ہے نہ انہیں توکل عطا ہوتا ہے، اور ایک طرف سے اگر کاٹے جاتے ہیں تو دوسری طرف پیوست نہیں ہوتے. بس ایک نادان بچے کی گوڈی کا معاملہ ہے جو ان کے ساتھ ہوتا ہے. فرماتے ہیں اپنے خیال میں سمجھتا ہے کہ وہ گوڈی کر رہا ہے، یہ گمان ہرگز نہ کرو کہ عبادت خود ہی آ جائے گی، نہیں، جب تک رسول نہ سکھلائے انقطاع اللہ اور تبتل تام کی راہیں حاصل نہیں ہو سکتی. پھر تباً سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ مشکل کام کیوں کر حل ہو. اس کا علاج خود ہی بتلایا. استغفار کے اوپر اب یہ مضمون شروع ہوتا ہے، استغفار میں اب یہ مضمون داخل ہو جاتا ہے. فرماتے ہیں وَأَنِسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ. یاد رکھو کہ دو چیزیں اس امت کو عطا فرمائی گئی ہیں. ایک قوت حاصل کرنے کے واسطے، دوسری حاصل کردہ قوت کو عملی طور پر دکھانے کے لیے. قوت حاصل کرنے کے واسطے استغفار ہے، جس کو دوسرے لفظوں میں استمداد اور استعانت بھی کہتے ہیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین میں استعانت جو ہم خدا سے کرتے ہیں یہ وہی مضمون ہے. فرمایا صوفیوں نے لکھا ہے کہ جیسے ورزش کرنے سے، مثلا مقدروں اور موگریوں کے اٹھانے اور پھیرنے سے جسمانی قوت اور طاقت بڑھتی ہے، اسی طرح پر روحانی مقدر استغفار ہے. اس کے ساتھ روح کو ایک قوت ملتی ہے اور دل میں استقامت پیدا ہوتی ہے. جسے قوت لینی مطلوب ہو وہ استغفار کرے. اس مضمون کا تعلق اپنی نفسانی خواہشات سے علیحدگی سے ہے. اس مضمون کا تعلق ایسے انسان سے ہے جو اپنی نفسانی خواہشات کے ساتھ چمٹا ہوا ہے، اس میں ارادہ پیدا ہو چکا ہے، اس میں خواہش بیدار ہو گئی ہے کہ میں ان تعلقات کو خدا کی خاطر اس طرح توڑ دوں کہ یہ تعلقات خدا کے تابع ہو کر قائم رہیں، خدا سے آزاد رہ کر قائم نہ ہوں. یہ تبتل کا مضمون ہے جس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ استغفار کے بغیر یہ ممکن نہیں. اور وہ مرشد کامل جس کو ہم نے پکڑا ہے وہ تمام بنی نوع انسان میں سب سے زیادہ استغفار کرنے والا تھا. بعض نادان جاہل معاندین اسلام حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اعتراض کرتے ہیں کہ وہ اتنے استغفار جو کیا کرتے تھے تو معلوم ہوتا ہے بہت ہی گناہگار تھے. ان جاہلوں کو پتہ نہیں کہ استغفار نہ کرنے والا گناہگار ہوتا ہے. استغفار کے بغیر گناہ سے نجات ممکن ہی نہیں ہے. بس گناہ کے خلاف سب سے طاقتور دفاع استغفار ہے. جو شخص ہر وقت استغفار میں مصروف رہتا ہے اس سے گناہ کی اہلیت چھین لی جاتی ہے، اس کی گناہ کی طاقت مر جاتی ہے، کیونکہ استغفار میں ہر وقت خدا کی طرف یہ توجہ ہے کہ اے خدا مجھے اس بدی سے بھی بچا، اس بدی سے بھی بچا، اپنی امان میں لے، اپنی حفاظت میں رکھ، اپنی رضا کی چادر اڑا دے اور میرے تعلق بنی نوع انسان سے اسی حد تک قائم رہیں جس حد تک تیری رضا ہے. اس رضا سے باہر میرا ہر تعلق کاٹا جائے. جو شخص دن رات یہ دعائیں کرتا ہے نفسیاتی لحاظ سے اس کے لیے گناہ کی گنجائش ہی کوئی نہیں رہتی، کیونکہ گناہ سے تعلق کے لیے دل میں ایک خواہش کا پیدا ہونا ضروری ہے. اس خواہش کو انسان اپنی سوچوں میں پہلے پرورش کرتا ہے، اس کو طاقت دیتا ہے، یہاں تک کہ وہ توانا ہو کر دل میں اچھلتی ہے اور عمل میں چھلانگ لگانے کی کوشش کرتی ہے. تب دماغ اس کے ساتھ شامل ہو کر اس کے لیے تدبیریں کرتا ہے، اس کو سمجھاتا ہے، بتاتا ہے
کہ اس خواہش کو عمل میں ڈھالنے کے لیے تمہیں یہ طریق اختیار کرنے چاہیے. اس طرح گناہ پرورش پا کر ایک ایسے بچے کی طرح جیسے ماں کے پیٹ سے ایک بچہ اپنی مدت پوری کر کے پیدا ہوتا ہے، اس طرح یہ گناہ وجود میں آ جاتا ہے اور پھر انسان اس گناہ کے تابع ہوتا چلا جاتا ہے. یہ جو کیفیات ہیں اس کی جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے، اس کی بہت سی منازل ہیں، بہت سی مرحلے ہیں جن مرحلوں سے خواہشات گزر کر پھر گناہ بنتی ہیں. استغفار ان کی جڑ پر تبر رکھتا ہے اور یہ وہ گوڈی ہے جس کی طرف حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اشارہ فرمایا. بظاہر ایک مضمون ایسا بیان کیا جس کا بعد میں بیان کیے جانے والے مضمون استغفار سے تعلق نہیں تھا، اور ایک آدمی جو سرسری نظر سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے کلام کا مطالعہ کرتا ہے وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ ابھی تو گوڈی کی باتیں کر رہے تھے، ابھی استغفار کی باتیں شروع کر دیں. پہلے فرما رہے تھے کہ رسول سے سیکھو، اب رسول کا ذکر کوئی نہیں اور قرآن کا ذکر فرما دیا. ان تینوں باتوں میں کیا تعلق ہے؟ جیسا کہ میں نے آپ کو سمجھایا ہے، اگر آپ گہرائی کے ساتھ غور کریں تو ایک ہی مضمون کے مختلف مراحل ہیں جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرما رہے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور استغفار کے تعلق کو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کثرت سے بیان فرمایا ہے کہ اس گفتگو میں جو مجلس میں ہو رہی تھی اس میں آپ نے اپنی جماعت پر یہ حسن ظنی فرمائی اور درست حسن ظنی فرمائی کہ جب میں استغفار کہوں گا تو سب سے پہلے ان کا ذہن حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف منتقل ہوگا، اور استغفار میں جو گوڈی کا مضمون ہے وہ بھی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام بارہا پہلے بیان فرما چکے ہیں. بس استغفار ناپاک خواہشات کی گوڈی کرتا ہے اور ان کو انسان کے نفس کی زمین سے اکھیڑ کر باہر پھینک دیتا ہے اور بیجوں کی حفاظت کرتا ہے اور ان کے اوپر مٹی ڈالتا ہے. یعنی نیک اور پاک نیتوں کی حفاظت کرتا ہے اور نیک اعمال کو قوت دیتا ہے. یہ وہ مضمون ہے جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرما رہے ہیں کہ اس کے دو پہلو ہیں. ایک طرف ایک کمزوری کے خلاف، گناہ کے خلاف انسان کے اندر یہ طاقت ہونا کہ اس سے اپنے آپ کو کاٹ کر الگ کرے، اور دوسری طرف نیکیوں کے لیے مثبت طاقت عطا ہونا. بس استغفار کے نتیجے میں دونوں باتیں حاصل ہو رہی ہوتی ہیں. ایک طرف ناپاک پودے اکھیڑ کر پھینکے جا رہے ہیں، دوسری طرف پاکیزہ پودوں کے لیے ان کو چوروں اور ڈاکوؤں سے بچا کر، لٹیروں سے محفوظ کر کے نشو و نما کے سامان پیدا کیے جا رہے ہیں. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مضمون پر مختلف جگہ مختلف رنگ میں روشنی ڈالی ہے. اب میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ اس تبتل کے بعد جیسا کہ میں نے بیان کیا تھا پھر بنی نوع انسان کی طرف جھکنا ضروری ہو جاتا ہے، لیکن وہ تعلق ایک اور رنگ اختیار کر لیتا ہے. تو تبتل کے معنی خدا کی مخلوق سے نفرت تو ہرگز نہیں ہے، محبت ہے، لیکن محبت کو درست کرنا اور صحت مند بنانا اور خدا کی تابع کر دینا. جب انسان کے تمام جذبات اور اس کی کیفیات اور اس کے خیالات اور اس کی نیتیں کلیتاً خدا کے تابع ہو کر خدا کے رنگ میں رنگین ہو جاتے ہیں تو پھر بنی نوع انسان اور خدا کی مخلوقات کا ایک نیا عرفان اس کے دل میں پیدا ہوتا ہے. وہ خدا کی نظر سے اور خالق کی نظر سے ان چیزوں کو دیکھتا ہے، اور خالق کی نظر سے دیکھنا اور مخلوق کی نظر سے دیکھنا دو بالکل مختلف چیزیں ہیں. ایک انسان اپنے تعلقات جب مخلوق کی حیثیت میں دوسری مخلوق سے قائم کرتا ہے تو اس میں ہمیشہ یہ خوف دامنگیر رہتا ہے کہ خدا کی کسی اور مخلوق سے جس سے کم تعلق ہے اپنے تعلق کی خاطر انسان ظلم نہ کرے، اس سے ناانصافی کا برتاؤ نہ کرے، کیونکہ مخلوق تو ساری خدا ہی کی ہے. ایک مخلوق پسندیدہ ہو گئی، ایک اس کے مقابل پر مغضوب بن گئی. ایک مخلوق کو محبت حاصل کرنے کے لیے ایک دوسری مخلوق کو معطوب بنایا گیا یا اس کی نفرتیں مول لی گئیں، کیونکہ انسان کا تعلق مخلوق سے ایک غیریت کا تعلق ہے. مخلوق ہونے کے نتیجے میں ہم جنسی کا بھی تعلق ہے، لیکن اس کے باوجود دوسری مخلوق غیر رہتی ہے.
جب خالق کی نظر سے انسان مخلوق کو دیکھتا ہے تو ایسے ہے جیسے ماں کی نظر سے بچوں کو دیکھ رہا ہو، جیسے ایک تخلیق کرنے والا اپنی سب تخلیق کو پیار کی نگاہ سے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اس کی اس محبت کے نتیجے میں اس کی بعض تخلیقات کو بعض دوسری تخلیقات سے کوئی خطرہ نہیں رہتا۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام جو عارف باللہ ہیں اور ان تمام مراحل سے گزرے ہوئے ہیں، ان کیفیات کو اندر سے جانتے ہیں۔ آپ ایک اپنے عربی کلام میں فرماتے ہیں العاقلون بعالمین یرونہ والعارفون بہ رو اشیاء، اور اس میں اس مضمون کو اور زیادہ آگے بڑھا دیا گیا ہے۔ فرمایا ہے کچھ عالمین ہیں، عالمین وہ ہیں جو خدا کی مخلوق پر اس طرح غور کرتے ہیں کہ ان کو مخلوق خدا کی طرف لے جاتی ہے۔ تعلق باللہ پیدا ہوتا ہے مخلوق سے ایک عام تعلق کے نتیجے میں، اور گہرائی سے اس کا مطالعہ ان کو خدا کی طرف لے جاتا ہے۔ فرمایا والعارفون بہ رو اشیاء، لیکن عارف وہ ہوتا ہے جو خدا کو پا لینے کے بعد خدا کی نظر سے پھر لو چیزوں کو دیکھنے لگ جاتا ہے۔ پہلے مخلوق کی نظر سے علم نے اس کو خدا کی طرف رہنمائی کی، جیسا کہ اولی الالباب والی آیت میں بیان فرمایا گیا ہے۔ خدا کی مخلوقات پر غور کیا، ہر مخلوق خدا کی طرف انگلی اٹھا رہی ہے، اسی کی طرف اشارے کر رہی ہے، اسی کی طرف چلے جانے کا اعلان کرتی ہے، ہدایت کرتی چلی جاتی ہے۔ پھر خدا کو پا لیتا ہے تو مخلوق سے قطع تعلق دائمی نہیں ہو جاتا، بلکہ تعلق دائمی ہو جاتا ہے، لیکن اصلاح شدہ تعلق، وہ تعلق جیسے خدا کو اپنی مخلوق سے تعلق ہے ویسا تعلق بن جاتا ہے۔ کتنا گہرا عارفانہ شعر ہے، العاقلون بعالمین یرونہ والعارفون بہ رو اشیاء۔ پھر جب انسان عرفان کا مرتبہ حاصل کر لیتا ہے، عارف باللہ بن جاتا ہے، تو پھر اللہ کی نظر سے ساری مخلوق کو دیکھنے لگ جاتا ہے۔ انا غمسنا من عنایت ربنا فی النور بعد تمزق الاہوائی، ہم نے غوطے لگائے اللہ کی اپنے رب کی عنایت سے فی النور، خدا کے نور میں، بعد تمزق الاہوائی، یہ غوطے تب لگائے جب ہم نے اپنی ہوا و نفس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، ان سے کلیتاً تعلق توڑ لیا۔ انی شربت کنوس موت للہدی فوجدت بعد الموت عین بقائی، میں نے موت کے پیالے پر پیالے پیے للہدی، ہدایت کی خاطر، فوجدت بعد الموت عین بقائی، بس موت کو اختیار کرنے کے بعد میں نے آب بقا کا چشمہ حاصل کیا، بقا کا پانی، بقا کا سرچشمہ مجھے اس موت کو اختیار کرنے کے بعد نصیب ہوا۔ فرمایا یا ایھا الناس اشربوا من قربتی قد مولع من نور المفید سقائی، اے بنی نوع انسان آؤ اور میری مشق سے خوب پانی پیو، قد مولع من نور المفید سقائی، کیونکہ فیضان کرنے والے خدا کے نور سے یہ مشق بھری ہوئی ہے، اس میں دنیاوی تعلقات کی کوئی ملونی باقی نہیں رہی۔ یہ وہ لوٹنا ہے خدا کی طرف جسے تدلی کہا جاتا ہے، بنی نوع انسان کی طرف جسے تدلی کہا جاتا ہے، دنا فتدلی۔ جب خدا کی طرف رجوع کیا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے، خدا کا فیضان حاصل کیا، خدا نما بن گئے، سارے خدا کو اپنے وجود میں اس طرح داخل فرما لیا کہ غیر اللہ کا کوئی نشان باقی نہیں رہا۔ آپ کا ہاتھ اٹھتا تھا تو خدا کا ہاتھ اٹھتا تھا، آپ کی نظر کسی پر پڑتی تھی تو خدا کی نظر پڑتی تھی، آپ کا دل کسی کی طرف مائل ہوتا تھا تو خدا کی طرف خدا کا دل مائل ہوتا تھا، آپ کا دل کسی سے اچاٹ ہوتا تھا تو خدا کا دل اچاٹ ہوتا تھا۔ یہ وہ کیفیت تھی جس کے بعد اب بنی نوع انسان کی طرف دوبارہ جھکے، اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ ہی کی غلامی سے یہ فیض پایا، اور ایک دفعہ پھر دنیا کو بناف و تدلی کا یہ نظارہ دکھایا ہے۔ جماعت احمدیہ اگر ابدی زندگی چاہتی ہے، اگر جماعت احمدیہ دعوت اللہ کا حق ادا کرنا چاہتی ہے،
तो इस मजमून को पूरी तरह समझकर इसे अपने दिलों पर, अपने दिमागों पर, अपने अमाल में जारी कर दें। फिर देखें कि आप खुदा के हो जाएंगे और खुदा आपका हो जाएगा और कोई दुनिया का ताल्लुक इस राह में हायल नहीं हो सकता। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر